السلام علیکم ناظرین، پروگرام خلیج ٹائم کے آدھی ساتھ ہے کویت سے طارق اقبال حاضر خدمت ہے۔ اب تھوڑے ہی دنوں بعد رمضان کی آمد ہوگی۔ آج ہم نے ایک ایسے موضوع کو ٹچ کیا ہے کہ تعلق شہر اقبال سے ہے۔ تو پہلے میں کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اگر گرد و نواح دیکھیں تو پاکستان میں کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جہاں پہ قومیں افراد وہ اپنی مدد آپ کے تحت مختلف شہروں کو، گاؤں کو، ان چیزوں کو آباد کرتے ہیں۔ میں اگر تھوڑا سا آج سے اگر 20 سال پیچھے چلا جاؤں تو جب میں ریڈیو پاکستان بہاولپور میں تھا، اس وقت ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو مثالی شہر ہوتے تھے، مثالی گاؤں ہوتے تھے، وہ مثالی اس لیے ہوتے تھے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت علاقے میں رہ کے کچھ نہ کچھ اچھا کرتے تھے۔ پھر یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے سیالکوٹ کا جو منظر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے سیالکوٹ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے بے شمار کام کیے ہیں۔ صنعتوں کا قیام، کھیلوں کی صنعت کے حوالے سے بھی دیکھیں، اور پھر سب سے بڑا جو لینڈ مارک ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کا قیام تھا۔ تو آج کچھ صورتحال ذرا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ سیالکوٹ کی سڑکیں کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ شہر اقبال کی محرومیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ اس سلسلے میں آج ہم کاروباری شخصیات، ہمارے بزنس مین حضرات ہمارے دربار موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جناب ملک محمد اشرف صاحب، سر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ جناب۔ اس کے علاوہ جناب شیخ ہمایوں ریاض صاحب ہیں۔ ریاض صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان میاں نعیم جاوید صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ معروف شخصیت ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے میں چاہوں گا کہ کرونا کے حوالے سے تھوڑا سا میں بات کر لوں۔ ناظرین، کرونا کی تیسری لہر جو ہے وہ اس وقت بڑی خطرناک حد تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیلتی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے شہر جیسے اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، یہاں پہ ایس او پیز کا دھیان نہیں دیا جا رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیریس نہیں ہیں۔ ہم نے وہ چیز جو پہلی اور دوسری لہر کو ہم نے ٹیکل کیا تھا، یا ہمارے اندر ایک کوشش تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، سیف کرنا ہے، وہ اس بار نظر نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ہم شاید اس پر توجہ نہیں دے رہے، ہم احتیاط نہیں کر رہے۔ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، اور آئے دن آپ دیکھیں کہ ہسپتالوں میں بہت زیادہ اموات بھی ہو رہی ہیں اور کورونا کے کیسز بھی آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یقین طور پر لمحہ فکری ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس چیز کا وہ خود کورونا کا شکار ہوئے۔ تو بہرحال اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گرد سب دوستوں کو، فیملیوں کو بچائیں۔ تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تیسری لہر بھی بڑی آسانی سے نکل جائے گی اور ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ سب سے پہلے جناب ملک محمد اشرف صاحب، میں آپ سے بات کروں گا۔ سب پہلے تو یہ بتائیں اشرف صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک ہمارے سینئر پاکستانی ہیں، سیالکوٹ سے آپ کو بہت پیار ہے۔ آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ کی جو پوری زندگی گزری ہے، سماجی کارکن اور اس طرح کی مختلف آپ ادوار سے گزرے ہیں، تھوڑا بہت ہمیں بتائیں تو صحیح۔ ہاں، یہ جیون ہے جی، بس یہ 67 ایئر گزر گئے ہیں میری عمر کے۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے جو ہے نا، اس کو اگر چھیڑ دیں گے نا تو یہ 50 منٹ آپ کے جو ہے نا 5 منٹ تو گزر گئے ہیں، اس میں سے 45 منٹ میں ہی لے لوں گا۔ میرے خیال میں یہ بہت لمبی ایک کہانی ہے، پر ایک سفر شروع کیا تھا ہم نے جوانی میں، آئے یہ کام سیکھا ایکسپورٹ کا، اور پھر ایکسپورٹ شروع کر دی۔ اس کے بعد سرجیکل ایسوسی ایشن میں ایگزیکٹو ممبر جو ہے نا میں بنا، 3 سال وہاں پہ رہا۔ وہاں سے پھر جو ہے نا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں اس کا ایگزیکٹو ممبر بن گئے 2000 میں، 2001، 2002، 2003 میں میں وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ تھا۔
वहाँ पे भी जो है ना अपना काम करते रहे हम, समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। इसी दौरान जो है ना वो 2000 में हमने शुरू की, उसमें सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें मैंने डायरेक्टरशिप दी, वहाँ डायरेक्टर बना। उसके बाद वहाँ पे 2009 में मैं वाइस चेयरमैन था। उसके बाद 2016 में चेयरमैन बना और 2017 जून तक मैं बतौर माशाल्लाह। चेयरमैन जो है वो अपनी उनका वहाँ पे अपनी खिदमत सरंजाम देता रहा। देर आफ्टर जो है ना वो 2018 2019-20 में मैं सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बना। दोस्तों की मेहरबानी है, उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे ये खिदमत करने का मौका दिया। माशाल्लाह। तो इसी सफर में अपनी जवानी में हम जो है ना सोचा करते थे हुमायूं भाई की तरह कि यार ये पाकिस्तान के हालात कहीं भी हमारे मुल्क के जो होंगे हालात बेहतर, वो तो अपनी जगह, ये हमारे इर्द गिर्द जो थे हमारे शहरी भाई दोस्त साथी सारे जो है ना मिसाइल डे बाई डे मुख्तलिफ किस्म के पैदा होते रहते हैं। एक खत्म करते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आ जाता है। हमारा मुल्क जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, एजुकेशन की कमी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, बल्कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं उनमें बिल्कुल गरीब तरीन तबके का बच्चा ही पता है, कोई भी अमीर आदमी का बच्चा, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा या किसी मिलिट्री वाले का बच्चा वहां पे नहीं पढ़ता। शायद इसी वजह से तालीम की कमी भी है, उस्ताद पढ़ाते भी उसी तरीके हैं। अगर ये सारे एक स्कूल में जाएं, ऐसा निजाम आ जाए काश कि वो हमारे वाला पुराना निजाम आ जाए, जब जहाँ पे हम आजकल तो तरक्की कर गए हैं, फर्नीचर भी हम तो टाट स्कूल में पढ़े हैं। तो अल्लाह के फजल से ये जो है ना वो अपना हमारे पढ़े लिखे लोगों ने ही हमें लूटा है, अनपढ़ लोगों ने बेचारों ने कोई नहीं लूटा। कि पढ़ लिखे जो लोग भी ब्यूरोक्रेसी में आए, पढ़ लिखे जो भी सियासत में तशरीफ लाए और जो मुल्की निज़ाम उन्होंने बनाना था, पढ़ लिख के ही उन्होंने सियासी पार्टियां भी बनी और उन पार्टियों ने अपने अपने मंशूर के मुताबिक, मंशूर क्या है, बेपनाह पार्टियां 100 कुछ हैं हमारे मुल्क की, उनके मंशूर में किसी को भी शायद, मुझे तो नहीं पता, शायद हम में से 3 दोस्तों में आके मंशूर का पता हो, तो उनका चूंकि वाबस्तगी भी उस जमात से है, इतना ज्यादा जो है ना वो मंशूर के मुताबिक काम नहीं कर रहे लोग। दूसरी पार्टी अगर मंशूर के मुताबिक कोई किसी का सियासी इनकलाबी किस्म का मंशूर होता, इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बासियों का, अनपढ़ लोगों को जो है ना अपलिफ्ट करने का, तो शायद जो है ना वो विद इन पैसेज ऑफ टाइम बजाय तरक्की के हम नजली की तरफ ही चले गए, इखलाकी तौर पे भी और माशरती तौर पे भी, सियासी तौर पे तो बिल्कुल ही हमारा जो है ना वो एज कम्पेयर टू, मिसालें तो हम जमहूरी कंट्रीज की देते हैं, जमहूरियत जो है ना वो उसमें शेरी गिने जाते हैं और वो पैसों के बलबूते पे गिने जा रहे हैं आजकल। जो जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो पैसे देता है और कोई असेंबली की सीट टिकट ले लेता है। ये सारा निजाम एटीएम चल रहा है अजल से ही, ये आज की बात नहीं है। बहरहाल ये इमरान खान साहब इन्होंने काफी कोशिश की, 20 साल वो लड़ते रहे, अब आके जो है ना वो उसमें आए हैं, 2.5 साल उन्हें हुए हैं। काम तो वो बंदा जो है ना देखा मैंने भी है वो ईमानदार, काम तो वो करने की कोशिश कर रहा है और कुछ काम भी उसने किए भी हैं। अभी जो है ना सूरत हाल उस पर भी हम अगर चाहेंगे तो डिबेट हो जाएगा। चीजें जो है ना वो इतने 70 साल की जो है ना वो खराब, उनको एक दिन में या 2 साल में या 2.5 साल में ठीक कर लेना मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास की बात हो। तो ये मकरूज मुल्क है, इसका कर्जा भी 30 अरब डॉलर जो है ना वो उन्होंने 1 साल में पढ़ रहा था, एक अखबार के जो है ना उसमें स्टेटिस्टिक्स में उन्होंने अदा किया है। इसी तरह अरबों डॉलर जो हमारे हैं ना वो चले जाते हैं, जो टैक्सेस के हैं वो लोन में और उसके सूद की अदायगी में चले जाते हैं। कुछ फौज का बजट है, कुछ गैर महकमे भी हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में। वो अगर आप उस माशियात पे चलेंगे या दूसरी पे चलेंगे तो उसमें लेटर ऑन आई विल टेल यू, वो 20 किस्म के जो है ना वो इदारे ऐसे हैं कि जिनको खत्म करके हम उसमें बचत कर सकते हैं। उसका फायदा कोई नहीं है, जैसे मजहबी रवादारी का है,
जैसे इसी तरह के बेशुमार जो है उन्होंने बनाए हुए हैं, करोड़ों रुपया अरबों रुपया उसमें खर्च हो रहा है। बहरहाल ये एक खाली इमरान खान अकेले की बस की बात नहीं है। हम चाहेंगे अगर हम जब तक हम सब है ना बुनियादी तौर पे अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, बड़ी मुश्किल बात है ऊपर बदला जाए। ऊपर तो पहले ही जो है ना वो उन्होंने कसम खा रखी है कि बदलने वाला को जो सिस्टम जो है ना ब्यूरोक्रेसी वो नहीं है। कोशिश अपने तौर पे अपनी ईमानदारी से पूरी करते हैं, जहां भी हमें मौका मिला, जैसा भी वक्त आया, हमने अपनी आवाज जरूर जो है ना हुकूमती वाहनों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसमें से बेमिसाल जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बेशुमार मसाइल जो है ना मलिक साहब, सियालकोट के जो सियालकोट के जो है वो रह भी गए हैं, जो अभी तक लाहौल है। तरक्याती मंसूबे हैं सियालकोट के, वो क्या रुके पड़े हैं या उन पे कोई पेशरफ्त हुई है? जी जी, तरक्याती मंसूबे जो हैं जी वो बिल्कुल पिछले साल मैं प्रेसिडेंट था, वो उसके लिए हमने कोशिश वगैरह की थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक लोन था जो सियालकोट के लिए साहिवाल के लिए आया हुआ था। साहिवाल में वो तकरीबन लग गया पानी पीने का, साफ पानी और इसका सीवरेज का और हार्टिकल्चर का। ये तकरीबन 17 अरब रुपया उसका बनता है। ये मुस्लिम लीग नून के जमाने का आया हुआ था तो लगा नहीं था। तो डीसी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनसे हमने थोड़ा सी बात की, थोड़ा सा प्रेशर डाला कि यार कुछ तो करो, खुदा दिए यहाँ पे कुछ काम होना चाहिए सियालकोट। उन्होंने मुझे ये बताया। फिर उस्मान डार से बात हुई, वज़ीर आज़म के जो मामले खसूसी है चौधरी खिलाफ से बात हुई। हमने कहा ये दो बंदे हैं यार सियालकोट से जो हुकूमती पार्टी के हैं, इनसे बात और इनसे मिलकर कुछ इनका जो है ना कावश की जाए ताकि वो पैसा कहीं यहाँ पे लग जाए। ऐसे 5 साल तो पहले जो है ना वो पहली हुकूमत दे गई है इसका सूद, और 2.5 साल इसको भी हो गया, वापस चला गया, सूद भी अदा हो गया, लगे भी नहीं तो पैसा कोई नहीं है। बहरहाल हमने वो कोशिश की और अल्लाह के फजलो करम से उसमें कुछ महकमा जाती मंजूरियां थी इस सूबाई हुकूमत की और मरकजी हुकूमत की। सबसे पहले वो मेरा पीरियड चूंकि सितंबर में खत्म हो गया, बहरहाल हम उस पर इन टच रहे और वज़ीर आज़म साहब 9 दिसंबर को लाए यहाँ पे तशरीफ, उन्होंने अनाउंस किया और इस पे लगने का जो है ना वो इजाजत दी। उसके बाद जो है ना फिर नेस्पाक से इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि वो नक्शे वगैरह बनने, सीवरेज वगैरह के लिए तकरीबन बड़े बड़े पाइप बनने थे, उसके लिए भी नेस्पाक ने अरेंज किया। और अब कश्मीर रोड से शुरू किया उन्होंने। कश्मीर रोड पे उसका जो है ना पहला फेज जहाँ पे के सियालकोट मोटरवे से लोग उतर के आए तो सियालकोट पे एंटर होते हुए पहले कुछ जो है ना वो वहां से अगर स्टार्ट किया जाए तो फिर नीचे आते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ये काम जो है ना वो चले। मैं देख रहा हूँ उसको जो है ना, हम जाते हैं हम फैक्ट्री सुबह तो रास्ते में हमें दिखाई देता है वहां पे इम्तियाज स्टोर के आगे से निकल के, उससे भी आगे बल्कि मियाँ साहब भी मेरे दोस्त हैं, आजकल के चेयरमैन है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ये भी इंशाल्लाह उसकी गवाही देंगे कि वो इन्होंने भी देखा होगा जाते हुए। वहां पे वो काम शुरू है और वहां से इस तरफ अंदर की तरफ आ रहा है। तो वो 17 अरब लगेगा इंशाल्लाह। ये इस हुकूमत के खत्म होने से पहले पहले भी वो लग जाना है। वो लगेगा तो सड़कें तो बजाते खुद, हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये यार सड़कों को ना उखाड़ो, अभी सड़कों को उखाड़ोगे तुम तो सड़कों को बनाना शुरू करोगे तो इनको उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सीवरेज के पाइप और दूसरा चीजें वो नहीं चल सकेंगी उतनी देर में। तो वो सड़कों का काम थोड़ा सा इसलिए रोका है कि ये काम सीवरेज का पहले हो जाए, उसके बाद पानी के पाइप जो बिछने हैं वो बिछ जाए, तो फिर ऊपर से सड़कों का जो है ना वो पे लगाया जाए। ठीक है ठीक है। अपना मलिक साहब आप हमारे साथ रहिए। कुछ पैगाम हैं हम चाहते हैं कि अपने नाज़रीन को दिखाएं। अरशद तबस्सुम साहब हैं जो सऊदी अरब में हैं, सीनियर पाकिस्तानी हैं और बड़ा दर्द रखते हैं खास तौर पर सियालकोट के वाले। सड़कों का निज़ाम सही सिमत में लाने के लिए किस तरह के इक़दाम होने चाहिए, उन्होंने अपने पैगाम में क्या कहा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तारिक इकबाल साहब की तरफ से जो सियालकोट सिटी के हवाले से इसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सवाल किया गया है और अहम इशू जो हाईलाइट करने के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। सियालकोट पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है और
اس کی 3 ملین افراد پر مشتمل اس کی آبادی ہے. یہ 3016 مربع کلومیٹر پر محیط ہے. یہ ایک صنعتی شہر ہے. اس کی جو برآمدات ہیں وہ کھیلوں کا سامان، سرجیکل کا سامان اور چمڑا، لیدر، اور اس کے ساتھ ساتھ گندم چاول کی پروڈکشن کے یہ بھی اس کی اہم اجناس میں یہ شامل ہے. سیالکوٹ اگر اس کے روڈ کشادہ ہوں، اس کی روڈوں کی حالت درست ہو، تو یقیناً جہاں 1000 ملین $US اس کی برآمدات ہیں، تو یہ کس حد تک اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو سیالکوٹ شہر اقبال اس کی پہچان ہے. تو جہاں آج کچھ روڈوں کی حالت، کشمیر روڈ جو ایئرپورٹ کی طرف جاتا ہے، کینٹ روڈ ہیں اور دیگر جہاں پہ سیالکوٹ کو ٹف ٹائل کے ساتھ اس کی تزئین کی گئی ہے، یقیناً یہ جیسے کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بھرتا ہے، 35 سال سے تھوڑا 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 کرتے تو آج اس کی یہ خوبصورت حالت سامنے آئی ہے. لیکن اگر سیالکوٹ کے سیاستدان اور حکمران چاہتے ہیں کہ سیالکوٹ ملک کی معیشت میں ایک مضبوط کردار ادا کرے، تو اس کے لیے جو اس کے جو موجودہ روڈوں کی بدحالی ہے، سیالکوٹ سے پسرور روڈ اگر کوئی حکمران اور سیاستدان دیکھ لے تو اس کو انتہائی افسوس ہوگا کہ کئی سالوں سے اس کے روڈ کی جو ہے نا ٹوٹے پھوٹے روڈ ہیں. سیالکوٹ سے ہڈمرالہ روڈ کئی مقامات سے زیر تعمیر ہے اور اس کی بڑی بری حالت ہے. پھر لاری اڈا بس اسٹاپ سے لے کر جو مظفر شہید روڈ ہے، جو بلاں والا سے منسلک ہوتا ہوا جو سید پر گوندل تک جاتا ہے، یہ 15 سال سے اس روڈ کی بری حالت ہے. تو ایسے کئی روڈ ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں. میں آج جناب طارق اقبال صاحب کی وساطت سے جو حکمرانوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ سیالکوٹ پاکستان کی معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے. لہٰذا اس کی جتنی اچھی دیکھ بھال کریں گے، اس کے جتنے اچھے روڈ اس کو کشادہ اور درست حالت میں لے کے آئیں گے، یہ پاکستان کی معیشت ایسے ہی مضبوط ہوگی. یہاں پہ لائی بازار، اردو بازار اور امام صاحب محلہ، یہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ایک گاڑی نہیں گزر سکتی. ان روڈوں کو، ان علاقوں کو کشادہ کرنا اور روڈوں کو درست حالت میں لانا یہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کا کام ہے. اور میں بارے دیگر میں طارق اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سیالکوٹ شہر اقبال کے اہم مسئلے کو اجاگر کرنے میں انہوں نے اپنا صحافتی اہم مثبت کردار ادا کیا. شکریہ. جی شیخ ہمایوں ریاض صاحب، ابھی بات چیت چل رہی ہے، الحمدللہ میاں نعیم صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور بڑے اہم سے بات چیت یہ ہوگی کہ سیالکوٹ کا جو ایئرپورٹ ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اس میں پہلا سوال یہ ہے ہمایوں صاحب کہ آپ نے سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کا تنظیم کا اجرا کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی شکریہ. اچھا جی، ایکچولی ہم پسرور روڈ سے اعلان کرتے ہیں. پسرور روڈ پہ ہماری کم از کم 200-250 کے قریب فیکٹریاں موجود ہیں، اور پسرور روڈ پچھلے 10 سال سے نا تباہ حال ہے. تو اس کی پسرور روڈ کے لیے ہم نے تقریباً ہر سیاسی دروازہ کھٹکھٹایا، ہر جگہ پہ گئے. تو پھر ہم سب جو پسرور روڈ کی بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے مل کے ڈیسیژن کیا کہ ہم مل کے گروپ بنائیں گے اور اپنے طور پہ متحد ہو کے کوشش کریں گے یہ پسرور روڈ کے لیے. اچھا، 2 سال ہم پسرور روڈ کے لیے مختلف مقامی سیاستدانوں کے پاس جاتے رہے کہ یہ جی دیکھیں ہم 10 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس سیالکوٹ پے کرتا ہے اور $2.6 بلین $2.6 بلین ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ہماری. یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ایک صاف ستھرے روڈ چاہیے. وہاں پہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، 30 سے 35 ہزار لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں. وہاں پہ 5000 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں.
پچھلے 5 سالوں میں. تو یہ ہم نے تقریباً ہر سیاسی دروازہ کھٹکایا ہے. پچھلے تقریباً یہ 10-15 سال سے روڈ کی حالت یہی ہے, لیکن یقین جانے ہماری کسی جگہ پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہم نے پھر اس مسرور روڈ کی جو سپورٹ کے لیے ہم نے پھر سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی ان کو ہم نے اپروچ کیا, تو انہوں نے کہا جی ہمارے پورے سیالکوٹ کا حالات یہی ہیں, یہ صرف آپ کا مسرور روڈ کے حالات نہیں جائیں گے, آپ کو سیالکوٹ ایک کھنڈرات کا منظر پیش کرتا نظر آئے گا. تو ہم نے توقع کی تھی کہ اس دفعہ حکومت آئی ہے, نئی حکومت آئی ہے, ٹھیک ہے, پچھلے 20-25 سال میں کسی نے اس شہر کا کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں. ہم پچھلوں کو کوسنے کی بجائے ہم نے سوچا کہ چلیں ایک ان سے امیدیں وابستہ کی, لیکن بہت زیادہ دل برداشت ہے ہماری جو سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی ہے نا, ہمارے مقامی سیاستدانوں سے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسا کوئی رنجش نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ دیکھیں نا, اگر آپ اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو آپ خاموش. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب آئے, انہوں نے ہم سے سیالکوٹ میں یہ کمٹمنٹ کر کے گئے, لیکن اس کے باوجود جو اصل ایشو ہے وہ فنڈز نہیں آ رہے. ہم خوش ہیں کہ یہ ساؤتھ پنجاب میں جناب یہ کام کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. کچھ ایسے ڈپرائیوڈ ایسے تھے ایریاز جہاں پہ کام ہونے کی ضرورت تھی, یہ خوشی کی بات ہے. لیکن اگر سیالکوٹ کا انفراسٹرکچر اگر بہتر ہو جاتا ہے تو سیالکوٹ کی ایکسپورٹ ڈبل ہو سکتی ہے. 2.6 ہے, یہ 5 بلین ڈالر تک یہ جا سکتی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے کہ یہ صرف روڈ کے انفراسٹرکچر کا مسئلہ, اس کے علاوہ ہم نے جو دوسرے معاملات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم سیالکوٹ میں ٹریفک کے بہت برے حالات ہیں, جیسا کہ ابھی یہ بتایا ہمارے بھائی نے. تو اس کے علاوہ صحت کے بہت مسائل ہیں. ہمارے بزرگ اگر یہ ہمارے جو مقامی سیاستدان ہیں یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آواز کو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اوپر سی ایم صاحب کو جا کے ہمارے مقامی سیاستدان کیوں نہیں یہ جا کے بات کرتے, کیوں فنڈز کی بات نہیں کرتے. یہ بڑی مایوس کن بات ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ گروپ بنانے کی ضرورت محسوس ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمایوں صاحب, بالکل میں آپ سے پھر بھی بات کروں گا. بالکل انشاءاللہ اس پہ یقینی طور پر جو مسائل ہیں اور آپ نے جو تنظیم بنائی ہے, یقینی طور پر انشاءاللہ اس کے بھی کوئی نتائج آئیں گے آنے والے دنوں میں, یقینی طور پر. میں میاں نعیم جاوید صاحب آپ سے بات کروں گا. آپ کی جو پوزیشن ہے, بلکہ جتنے بھی یہاں پہ چیئرمین حضرات بنے ہیں, یہ ایک لینڈ مارک جو بنا ہے سیالکوٹ کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ہب ہے اور ملکی ترقی, سیالکوٹ کی ترقی کے لیے آنے والے دنوں میں, اور اس میں کتنی کامیابی آپ دیکھتے ہیں؟ شکریہ طارق صاحب, آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے. بات یہ ہے کہ سیالکوٹ ایکسپورٹ سٹی ہے, اور یہ کراچی کے بعد سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ سیالکوٹ کرتا ہے. اور پوری دنیا کے اندر اگر پاکستان کا نام روشن کرتا ہے تو وہ سیالکوٹ ہے, جس میں آپ نے بتایا سرجیکل انسٹرومنٹ, لیدر گارمنٹ, بے شمار اسپورٹس ٹیکسٹائل اور بہت ساری آئٹم. یہ واحد شہر ہے دنیا کا جو 8000 آئٹمس بناتا ہے. دنیا میں کوئی شہر نہ چائنا میں ہے نہ کہیں اور ہے جو سیالکوٹ جتنی آئٹمس کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کو ایک جو ہے وہ بارڈر سٹی ڈکلیئر کر کے آج سے 50 سال پہلے کسی حکومت نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. ہم نے پچھلے 20 سالوں میں یہ سوچ کے کہ حکومت ہمیں تعاون نہیں کرتی, تو ہم نے سٹی پیکیج ایک بنایا جس میں 25% بزنس کمیونٹی نے شیئر دیا اور 75 گورنمنٹ نے دیا میچنگ گرانٹ کے اندر. ہم نے پورا شہر جو ہے وہ بلڈ کر دیا اندر کہ روڈز اور جو ہے نیٹ ورک سارا. میں 2001 میں پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر بنا.
تو ہم نے اس کو آگے بڑھایا اور باقی جو سڑکیں تھیں ان کو بھی شہر کے اندر ہم نے مکمل کر دیا سارا کام. لیکن جو مین روڈ جو کہ شہر کو باقی شہروں کے ساتھ ملاتی ہیں، جس میں سیالکوٹ وزیر آباد روڈ ہے، سیالکوٹ گجرانوالہ روڈ ہے، وہ نئی بن گئی ہے. سیالکوٹ پسرور روڈ کا جیسے میرے بھائی ہمایوں صاحب بتا رہے تھے بہت برا حال ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ جب میں ضلع ناظم تھا 2001 میں، 2005 تک میں ضلع ناظم رہا ہوں، تو ہم نے اس کو 8 ماہ کے اندر اس روڈ کو اشادہ بھی کر دیا تھا اور بنا دیا تھا. اور آج یہ 2 گھنٹے لگتے ہیں نارووال پسرور جانے، پسرور اور پھر نارووال اور آگے کرتارپور ہے، جس کا اتنا بڑا گورنمنٹ نے پرچار کیا ہے کہ کرتارپور میں لوگ جو آئیں گے وہ ان کو یہ روڈ یوز کرنا پڑے گا. ایئرپورٹ سے جب نکلیں گے تو یہ الٹیمیٹلی موٹر وے پہ بھی اگر جائیں گے تو پھر بھی یہ پسرور روڈ جو ہے ان کو آگے سے جا کے یوز کرنا پڑے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ پسرور روڈ ہے. اور جو وہاں کے لوگوں کی حالت ہے، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ 200-250 فیکٹریز ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ $2.6 بلین کی ایکسپورٹ کرنے والے شہر کے لیے چند کروڑ چند ارب روپے جو ہے وہ نہ دیے جائیں. وہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات کر رہے ہیں کہ وہ 17 بلین آئے، وہ تو بڑی پرانی بات ہے. اور وہ ہوتے ہوتے وہ ایک قرض کی صورت میں یا سافٹ لون کی صورت میں آیا، وہ چلتا رہے گا. تو میں یہ بتاؤں کہ سیالکوٹ وزیر آباد روڈ ہم نے اپنے ضلع میں یہ بتاؤں کہ آپ کا کبھی نظام پاکستان میں ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹس نہیں ہوں. لوکل گورنمنٹ اگر ہوتی تو یہ ہمایوں صاحب کو ہم نے سیالکوٹ وزیر آباد روڈ ڈبل کرائی، ٹریک روڈ تھی تو ڈبل کرایا. سیالکوٹ احمد آباد روڈ بنوائی، بس سیالکوٹ والا ڈبل کرو. سیالکوٹ ہیڈمرالہ روڈ اور باقی دوستوں نے بتائیں ساری روڈ بنائی لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ کام نہیں کر سکے کیونکہ ایک گورنمنٹ اپنے شہر کے لیے کر سکتی. یہ 2001 سے لے کے 2005 آپ دیکھیں. کمنگ بیک ٹو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جیسے ہم نے ڈرائی پورٹ ایشیا کا سب سے پہلا ڈرائی پورٹ ہم نے بنایا اور بزنس کمیونٹی مل کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جب اس کی کامیابی ہوئی تو ہم نے پھر جو ہے وہ ایئرپورٹ جو ہے بنایا 2001 میں. میں 2000 میں اور 2001 میں ضلع ناظم بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا چیمبر کا. تو ہم نے جناب مشرف صاحب سے اس کا اپروول لیا اور آئی واز سگنیٹری آف دس ایئرپورٹ. اور ماشاءاللہ ہماری اتنی جو کولیبریشن تھی بزنس کمیونٹی کی کہ ہم نے اپنا پیسہ لگا کے اور بینکوں سے بچتے ہوئے اس ایئرپورٹ کو چلایا. اور آج یہ چوتھے نمبر پہ جو ہے پورے پاکستان کا چوتھا بڑا ایئرپورٹ ہے جو کہ اپنی سروس کے لحاظ سے چوتھے نمبر پہ آتا ہے. اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور اس میں اگر گورنمنٹ ہمیں مزید ہیلپ کرے تو ہم اس کو ٹاپ کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ گجرانوالہ گجرات اور سیالکوٹ کی ایکسپورٹ ٹرائنگل ہم اس کو کہتے ہیں، جہاں سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے. سیالکوٹ گجرانوالہ اور گجرات، یہ اگر گجرانوالہ ڈویژن کو ملا لیں اور ہمارا جو کیچمنٹ ایریا ٹو دا ایئرپورٹ ہے وہ جھیلم تک ہے، کیونکہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بہت دور چلا گیا ہے اور وہاں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہے. تو اس لیے آزاد کشمیر کے لوگ بھی سیالکوٹ ایئرپورٹ کو یوز کرتے ہیں. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 23 ملین لوگ کا کیچمنٹ ایریا ہے. اباؤٹ مطلب 25 ملین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ٹو سیف سائڈ 23 ملین لوگ جو ہے وہ اس ایئرپورٹ کو یوز کر رہے ہیں. اور جو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا اور آج اللہ کے فضل سے جو ہے نا صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو کامیاب ترین ایئرپورٹوں کی بات ہوتی ہے اس میں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام آتا ہے. یہاں سے ایمریٹس، فلائی دبئی، گلف، قطر، ساری مڈل ایسٹ کی جو بڑی ایئر لائنز ہیں وہ جو ہے وہ یہاں سے چلتی ہیں. اور یہاں کے لوگوں کو نہ صرف بزنس کمیونٹی کو بلکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 28% وہ لوگ ٹریول کرتے ہیں جو اس ملک کے لیے $20 ارب کماتے ہیں، جو یہاں سے بیچارے کام کرنے مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں اور یورپ میں جاتے ہیں، وہاں سے پیسہ کما کے بھیجتے ہیں. وہ 28% صرف اس ریجن سے ہیں، گجرانوالہ سیالکوٹ گجرات. تو سیالکوٹ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور زبانی باتیں میں خود PTI کا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبانی باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پریکٹیکلی کام اگر نہ ہو
کوئی بھی اس کو مانتا نہیں بلکہ اس میں تذلیل ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو بڑا سیریسلی اس کو کرنا چاہیے. اور جو دوستوں نے یہ روڈز کی بات کی ہے, انفراسٹرکچر کے بغیر کوئی ملک بھی ترقی نہیں کرتا, تو ایک شہر کیسے ترقی کرے؟ تو بالکل اگر یہی حال رہا تو جو ہمارے کسٹمر آتے ہیں, ایک تو کووڈ لے بیٹھا ہے پوری دنیا کو, اس کے بعد یہ ہماری روڈز کی جو انفراسٹرکچر اس کی جو خراب حالت ہے, اس سے ہم نے شہر تو خود بنا دیا تھا اندر سے, لیکن اس کو جو کنیکٹ کرتے ہوئے بڑی روڈز ہیں وہی ٹھیک نہیں ہوگی, تو کیسے کوئی شہر کے اندر آئے گا؟ اور کس طریقے سے یہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے, ہم یہیں سب بات کر رہے تھے, کس طریقے سے یہ اپنی ایکسپورٹ کو باہر بھیج سکیں گے اور اپنے کسٹمرز کو اپنی فیکٹریوں میں دکھا سکیں گے, بلا کے اپنی پروڈکشن اور سارے معاملات. تو اس لیے جو ضروری یہ ہے کہ نہ صرف اس ملک میں ایشو یہ ہے کہ یہ سیکٹورل ریفارمز نہیں کرتے. اگر صحیح. آپ کی لوکل گورنمنٹ نہیں بنتی تو اگلے 500 سال بھی آپ کی کوئی ترقی نہیں, بلکہ جب تک دنیا ہے آپ کی ترقی ناممکن اگر لوکل گورنمنٹس نہیں بنتی. تو لوکل گورنمنٹ بھی وہ جس میں فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہو. اگر آپ نے ان کو کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دی, اگر فائنینشیل میٹر میں وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے اور وہ بیوروکریسی کے سر پہ رہتے ہیں, تو وہ کبھی جو ملک کا حال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی رہے گا. اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں, لیکن ان کا بھی کوئی بس نہیں چل رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی, اور میرے دوست ملک اشرف صاحب نام لینا بھول گئے تھے, اگر جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا, عدالتیں فیصلے نہیں کرتی, وہ کہیں بھی کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. صحیح بات اور ہے. دو اچھا امپورٹنٹ جی، میاں نعیم جاوید صاحب, بہت اچھی بات کی آپ نے ماشاء اللہ. آپ کا ایک طویل عرصہ ہے سیاست میں, آپ ماشاء اللہ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہوئے آج آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا کویت میں جو ہے وہ 2 دفعہ دورہ ہوا تھا. پہلے دورے کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن جو دوسرا دورہ تھا اس میں میں خود لیڈ کر رہا تھا ایز اے میڈیا پرسن. تو ہم نے دیکھا کہ وہ سیالکوٹ کا جو ڈیلیگیٹس آئے تھے وہ 2-4 نہیں تھے, وہ تقریباً 27 لوگ تھے اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تو خیر اس وقت کویت نہ آ سکے, کچھ اور لوگ تھے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی فیوچر پلان ایسا کریں کہ اس طرح کا ڈیلیگیٹ واپس کویت آئے اور وہ ٹریڈ کے حوالے سے, اور جو سیالکوٹ کی جو اتنی مطلب وہاں پہ کئی چیزیں پروڈکٹس ہیں وہ کافی حد تک کویت میں گلف میں آئیں. تو ایسا کوئی پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کا پلان ضرور ہمارے ذہن میں صرف گلف میں کویت نہیں بلکہ سارے گلف کے اندر ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک تو بات یہ کہ کویت نے ویزے بند کیے ہوئے تھے, جو ابھی میں نے سنا کہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے ہیں, انہوں نے بات کی ہے اور شاید ویزوں کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت سارے سالوں سے پاکستانیوں کے لیے, عام جو پاکستانی تھے ان کے لیے بند تھا ویزا. تو بزنس کے بھی جو ہے بڑی مشکل سے ویزا لگتا ہے. تو ہم ضرور آئیں گے, جو ہی کووڈ کے حالات بہتر ہوتے ہیں ہم ضرور آئیں گے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کم از کم 12 ڈائریکٹرز ہیں جو کویت سے ہیں, اور رانا اعجاز صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو وہ ہم جو ہے وہ ہمارا بڑا دل ہے کہ ہم ادھر آئیں, اور بہت ساری پاسبلٹیز ہیں کہ ہم کویت کے ساتھ مل کے کام کر سکیں. دیکھیں وہ انڈائریکٹلی ہمارا سرجیکل سامان, انڈائریکٹلی ہمارا سپورٹس کا سامان, انڈائریکٹلی باقی ہمارے جو دوسری پروڈکٹس ہیں وہ لے رہے ہیں, اور وہ مہنگی لے رہے ہیں. اگر وہ ڈائریکٹ ہمارے سے پرچیز کریں اور ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کے ساتھ چلیں تو ان کو پروڈکٹ بھی اچھی ملے گی اور پرائس بھی جو ہے وہ کم ملے گی. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی وقت آنے والے وقت میں انشاءاللہ بنتا ہے تو ہم ضرور آئیں گے کویت میں, اور آ کے تو ضرور جو بزنس کے اوپر بات کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریجن جو ہے اس کو ذرا ہٹ کے باقی ملک سے کو اس طریقے سے لینا چاہیے کہ یہ انجن ہاؤس ہے فار دی انڈسٹری, اور یہاں سے جو 2.6 بلین کی ایکسپورٹ ہے یہ ڈبل ٹرپل کی جا سکتی ہے. جیسے ہم نے جب ایئرپورٹ بنانا تھا تو مشرف صاحب نے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں, ہم نے کہا جی ہم 3 گنا ایکسپورٹ کریں گے. تو ہم نے کوئی 10 گنا ایکسپورٹ کر دی ہے. اس وقت جو ایکسپورٹ تھی اس سے 10 گنا زیادہ آج ایکسپورٹ ہے. اگر ڈرائی پورٹ نہ ہوتا, اگر سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہ ہوتا, نہ صرف سیالکوٹ بلکہ گجرانوالہ, گجرات, اور میں جو بتایا یہ سب علاقوں کو اتنا بینیفٹ ہے جس کا کوئی انداز. صحیح بات ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ آگے سے آگے یہ ایئرپورٹ چلے
اور مزید ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ بالکل میاں صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. جہاں کووڈ-19 میں مشکلات مختلف سیکٹرز میں آئی ہیں ناظرین، وہاں پہ گلوبلی جو ہے وہ ٹریول اور ٹورزم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں. کاشف صدیقی ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئی ہیں اس شعبے میں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم طارق اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خلیج ٹائم کے طرف سے. تو میرا نام کاشف ہے، پاک رائل ٹریول سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے ٹریول ٹریڈ کے حوالے سے. تو آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کیا مشکلیں پیش آئیں کووڈ-19 کے حوالے سے. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا بزنس ہے ان کے جو ٹریول ٹریڈ کا، تو وہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک دم جو ہے نا وہ ڈاؤن چلا گیا ہے. ان کے 26 فروری 2020 کو ہر کام بڑا ایون چل رہا تھا ہمارا، بڑے جیسے نارملی حالات میں ٹکٹیں بن رہی ہیں، بڑا سموتھلی اس کو ہم چلا رہے تھے. لیکن 27 فروری جب صبح اٹھے تو فرسٹ آف آل جو سب سے پہلی خبر آئی وہ یہ تھی کہ جو بندے عمرہ کرنے جا رہے تھے سعودیہ، تو سیالکوٹ سے فلائٹ تو دبئی چلی گئی، لیکن دبئی ان کو روک لیا گیا. پتہ چلا جی کہ دبئی روک لیا اور وہ آگے نہیں جائیں گے. تو بڑی پریشانی کا سامنا ہوا کہ چلیں ہو سکتا ہے ایک دن 2 دن، لیکن وہ کرتے کرتے 27 فروری 2020 سے لے کے آج 5-6 اپریل ہو گئی ہے، اور ابھی تک کوئی بالکل کام کسی قسم کا بھی سموتھ نہیں ہوا. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہوٹلنگ کا بزنس، یہ ٹریول ٹریڈ کا بزنس، ایویشن کا بزنس بہت متاثر ہوا ہے کووڈ-19 سے. میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ متاثر ہوا ہے، اور یہ اللہ کرے یہ سب کھلے تو یہ میرا خیال ہے کہ سب سے اینڈ پہ کھلے گا. تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے طارق اقبال صاحب، آپ ہماری آواز جو ہے وہ آگے پہنچائیں کہ یہ جو لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے، خاص طور پہ دبئی کے ویزے، لوگ جو سیر کے لیے جا رہے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے ویزوں کے لیے تھوڑی سی کرنی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو یو اے ای کے ساتھ کہ یہ ویزے جیسے پہلے نارمل حالات میں آ رہے تھے تو ابھی بھی ویسے ہی آنے چاہیے. لیکن اگر یہ پورے ایس او پیز کے ساتھ ٹریول کرنا چاہیں اور اپنی اگر کوئی ویکسینیشن ہو گئی ہے کسی کو، یا اگر کسی نے اپنا کرونا ٹیسٹ وغیرہ کروا لی ہے، تو وہ ٹائملی ان کو اس کو جانا چاہیے اور اس کو اجازت ملنی چاہیے. لیکن ابھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، یہ کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل بھی 1 سال سے ٹریول ہی نہیں کر پائے کہیں بھی. اور ویزے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویزے کوئی نئے ویزے نہیں لگ رہے، نہ یو کے کا ویزا لگ رہا ہے، نہ شینجن کا ویزا لگ رہا ہے، نہ امریکہ کا ویزا لگ رہا ہے. تو یہی 2-3 ملک ہیں جہاں پہ ہمارے جو ایکسپورٹر حضرات ہیں وہ جاتے ہیں، جو میٹنگ کرتے ہیں اور جو کام لے کے آتے ہیں. تو جب جائیں گے نہیں، کام نہیں آئے گا، تو ان کا تو بزنس بھی افیکٹ ہوگا، اس کے ساتھ جو ہمارے ٹریول ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. تو میں ایک دفعہ پھر اینڈ پہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی بھی وے میں یہ آواز اوپر ایوانوں تک پہنچائیں تاکہ یہ ہمارا جو بزنس ہے اس کو بھی تھوڑا بوسٹ ملے اور یہ واپس اپنی جو لائن ہے اسی پہ آئے، تاکہ ہمیں جو ہے نا ہمارے بھی دن دوبارہ اچھے ہوں. بہت شکریہ جی. میاں نعیم جاوید صاحب، آپ حکومتی نمائندے بھی ہیں اور اوورآل ظاہر ہے آپ سیالکوٹ کو فوکس کیا ہوا آپ نے، ابھی انہوں نے بات بھی کی ہے. ویسے اس وقت سیالکوٹ کے حوالے سے حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سیالکوٹ کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے. دیکھیں ایئرپورٹ بھی آپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اٹس ناٹ اے اسمال ایئرپورٹ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، پوری دنیا سے فلائٹیں آتی اور جاتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کم از کم اس کو ہی روڈ، سیالکوٹ وزیر آباد روڈ ہے ڈبل، میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے اپنے زمانے میں اس کو ڈبل بنا دیا تھا، اس کو ہی ٹھیک کر دیں. اور ہم نے ہر جگہ پہ لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انکار کوئی نہیں، اقرار ہر جگہ پہ کہ ہم بنا دیں گے، لیکن نہ وہ فنڈز آ رہے ہیں اور نہ وہ بن رہی ہے. صرف ایشو یا تو کہیں نا کہ ہم نے نہیں بنانا، پھر لوگوں کو ہم تسلی دے کے بھائی پیسے نہیں ہیں، نہیں بن سکتے. جب وزیر اعلیٰ بھی یہاں آ کے اعلان کر دیں، میرے ساتھ انہوں نے خود بات کی ایئرپورٹ پہ 2 دفعہ کہ جی ہم بنا دیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب آئے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی
انہوں نے کہا جی کہ سارا کام ہوگا، اور انہوں نے ٹیکنیکل یونیورسٹی کی بھی اجازت دے دی بننے کی. باقی بھی یہ جو 17 ارب روپیہ ہے جو رکا ہوا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا، وہ لگنا شروع ہو گیا ہے. تو میری گزارش یہی ہے گورنمنٹ سے، اپنی گورنمنٹ سے، کائنڈلی ہمارے ہی آواز سن لیں. اگر آپ کسی دوسرے کی نہیں سنتے، ہماری کم از کم سن لیں. ہم تو آپ کے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اور یہ جو خاص طور پہ ہمارے جیسے جو شہر ہیں ان کو آپ پوائنٹ نہیں بنائیں گے تو آپ کی ایکسپورٹ بھی اس طرح نہیں بڑھیں گی، اور نہ ہی یہاں کے لوگوں کو اس طرح سہولیات ہوں گی. جیسے کہ یہ ٹریول ایجنسی والے کاشف صاحب کہہ رہے تھے کہ سعودی عربیہ بند ہونے کی وجہ سے ہمارا بے شمار جو لیبر تھی جو سعودی عربیہ کی، وہ تقریباً بند ہوگی. 5-7 لاکھ لیبر جو ہے وہ جو ہے نا وہ نہیں جا سکی. اور اس کے بعد عمرہ اور حج بند ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. اور ایز اے ایئرپورٹ ہم نے بہت سفر کیا ہے. ہمارا بیفور کووڈ بہت زبردست کام چل رہا تھا، اور ہماری جو ہے وہ بہت پروفیٹیبلٹی تھی. کووڈ کے 3.5-4 ماہ 5-6 ماہ جو پہلے گزرے ہیں اس میں ہم نے بہت لاس کیا، اور ابھی بھی ہم اس طرح پروفٹ، اللہ کا شکر ہے ایئرپورٹ نے ریکوپ کیا. ہم نے بڑی ایفرٹ کر کے تمام جو ایئر لائنس تھی بند ہو گئی تھی وہ دوبارہ ریزیوم ہو ایئرپورٹ سے، اور ہم اپنے پورے ریجن کی اور پورے پاکستان کی جو ہے وہ سروس دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہونے کے باوجود. تو ضرورت اب اس بات کی ہے کہ جو ہمارے کسٹمر، ہمارے جو پیسنجر جو ہے ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آتے ہیں، ان کے لیے کم از کم روڈ کا انفراسٹرکچر تو ٹھیک ہو، تاکہ یہاں سے لوگ، بے شک کووڈ کے حالات ہے اور ہم یہ سمجھیں کہ کووڈ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا، یہ تو لگتا ہے کہ ایک لمبا کام ہے. اور اگر ویکسینیشن مکمل ہو جاتی ہے، جس پہ گورنمنٹ، میں ان کو راج تحسین پیش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو ویکسینیشن کا نظام ہے وہ بڑا اچھا بنایا ہے، اور پہلے 60 سال کے لوگوں کو تک کے لوگوں کو لگا ہے، اور اب 50 سال کے لوگوں کو شروع ہوگا. تو اس سے ویکسینیشن اگر ہو جاتی ہے تو ٹریول جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکے گا. اور مڈل ایسٹ کے بھی کنٹریز کو چاہیے کہ وہ جو لوگ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں ان کو وہ کم از کم ٹریول کی اجازت دیں. بزنس بھی جو ہے وہ ریکوپ ہو جائے گا اور باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائے گا. صحیح بات ہے. بہت شکریہ میاں نعیم جاوید صاحب. محمد اشرف ملک صاحب بہت اچھی باتیں کی اور ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ اس دور سے گزرے ہیں، آپ بھی چیئر میں رہے ہیں. آنے والے 2 سالوں میں آپ پاکستان کو اور خاص طور پر سیالکوٹ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سر. جو ہے نا وہ مسائل تو جو ہے نا بے پناہ مسائل ہے، ہمارے شہر کے بھی ہیں، ہمارے کنٹری کے بھی ہیں. تو ابھی یہ تو تھا وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پچھلے سال ہی جو ہے نا وہ ایک اور جو ہے نا وہ صحت کے حوالے سے جی پی ایم صاحب تشریف لائے تھے. ان سے ہم نے وہ صحت کے حوالے سے، کیونکہ کووڈ آ گیا تھا پہلے سال کے شروع میں، تو ہم نے ایک ہی اسپتال تھا جو 1964 سے بنا تھا، تو اس میں کوئی ایکسٹینشن، کوئی وہ چیزیں نہیں ہوئی تھی. میاں صاحب کی ایک این جی او ہے، انہوں نے میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ایک سلسلہ علیحدہ سے شروع کیا تھا. اس میں بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں نے ڈونیشن دے کے وہ بنایا تھا. تو وہ بہرحال وہ سینٹر تھا، وہ چل رہا تھا. بہرحال اور کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوئی. ہم نے اس کے لیے کافی کوشش کی. اس میں سے تقریباً 5.2 ارب روپے کا جو ہے نا مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے لیے انہوں نے ایلوکیٹ کیا پیسہ. وہ پیسہ آ بھی گیا ہے اور اس کا ڈیزائن بھی بن گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارا جو ہے نا ڈیزائن اس کا. وہ پچھلے دنوں تشریف لائے تھے یہاں پہ، انہوں نے بتایا تھا، ہم نے دیکھا، اس کا بورڈ بھی بن گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی تعمیر ہوگا انہی 2 سالوں میں انشاءاللہ تعالی. اس کا جو ہے نا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے وزیر اعظم شاید تشریف لائیں گے یہاں پہ. 5.2 ارب کا وہ تھا. تو اسی طرح ہم نے اپنے طور پہ جو ہے نا مقامی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان پہ سٹریس ہم رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اللہ محنت بھی کرتے ہیں کہ چلو یار آپ کی ذمہ داری ہے، کچھ نہ کچھ کرو، بھاگو دوڑو ہمارے ساتھ. تو ان سے مل کے کچھ اور بھی چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ کی ہے جو پائپ لائن میں ہے. ابھی یہ جو ہمارا ایک پل بنا ہوا تھا پہلے جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ نے، اور وہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، رستے میں چھوڑا ہوا تھا. بہرحال یہ گورنمنٹ آئی، اس کے بعد
ابھی اس کو کافی زیادہ تمام دوستوں کا جو ہے نا وہ پریشر تھا، ہم وہ تھوڑا سا رہ گیا، میرے خیال میں 2 ماہ کا ٹائم جو ہے نا انہوں نے مزید، میری پرسوں بات ہو رہی تھی ان سے، تو 2 ماہ کا ٹائم ہے میرے خیال میں، اس پہ وہ بھی شہاپورہ روڈ والا جو ہے نا وہ اپنا مظفر پور روڈ والا جو برج ہے، وہ ڈیفینس روڈ والا، وہ سارے روڈ وہاں پہ ملتے ہیں، مظفر پور روڈ اور شہاپورہ روڈ اور یہ ڈیفینس روڈ، اس کے اوپر سے گزرے گا، وہ بھی 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی یہ ٹریفک کے حوالے سے، کافی زیادہ ہمارا مسئلہ تھا، وہ کشمیر روڈ سے اترے تو آگے جو ہے نا وہ ٹریفک سارا دن ساری رات وہ جام رہتی تھی لاری اڈے کی وجہ سے، تو وہاں پہ چودھری اخلاق صاحب نے میرے خیال میں مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس اگلے جو ہے نا پروجیکٹ، اگلا جو مالی سال جو اس کا آئے گا جون میں، اس میں ڈلوایا ہے انڈر پاس تقریباً کوئی 1.2 ارب روپے کا، وہ انشاءاللہ بجٹ منظور ہوگا تو اس میں وہ بھی آئے گا۔ میں نے اس سے کافی زیادہ سٹریس کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ جو روڈ ہے اپنا ہمارا مسرو روڈ، اس کے لیے کافی زیادہ سلسلہ، پچھلے سال وہ 5 کروڑ روپیہ انہوں نے لائے، اس سے پہلے بھی پچھلی گورنمنٹ بھی اس میں بھی اس کی منظوری ہوئی تھی، اگر وہ گراؤنڈ نہیں ہو سکا تھا۔ آن گراؤنڈ جب ہو جائے نا کوئی پروجیکٹ تو پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے، اس میں کچھ مشکلیں آتی ہیں، کچھ درخت وغیرہ کاٹنے پڑتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ یہ بجلی کے کھمبے جو ہے نا وہ ادھر ادھر کرنے پڑتے ہیں، ٹینڈرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں پہ ٹائم ٹیکن چیزیں ہیں، فائلیں ایسے نہیں چلتی، آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ ابھی 10 کروڑ روپیہ اور وہ جو ہے نا انہوں نے لائے ہیں میرے خیال میں، جو ہے نا اسپیشل کیا اس کی گرانٹ کے طور پہ اس میں انہوں نے ڈلوایا ہے اس سال، تو وہ 10 اور 15 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ 10 کروڑ لگے گا ابھی غالباً میرے خیال میں اگلے جون میں، یہ نیا جو ہے نا سلسلہ اس میں اور آئے گا، اور آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمیں سٹریس اپنا جو ہے نا وہ بڑھاتے رہنا چاہیے اپنے معاملات کو وہاں پہ، آپ جیسے آپ نے یہ فورم جو ہے نا ہمیں پرووائڈ کیا ہے بات کرنے کا، یہ ہمیں نہیں ضرور بلاتے رہیں تاکہ ہماری آواز جو ہے نا ہم اٹھاتے رہیں، تمام دوست مل کر۔ انشاءاللہ ملک اشرف صاحب بہت اور بہت اس کا شکریہ آپ کا، سٹریس بڑا ہوتا ہے، اس کا بالکل جو ہے نا اثر بڑا ہوتا ہے، جب انشاءاللہ دنیا میں اس کی آواز ہے تو وہ حکومت کچھ نہ کچھ کرتی ہے، اور بھی کچھ جو ہے نا کام انہوں نے اس میں، یہ ہمارا سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں تھی کوئی بھی، ابھی جو ہے نا وہ بھی پچھلے سال ہم نے کوشش شروع کی تھی، اس سے پہلے بھی دوستوں نے کوشش شروع کی، بہرحال اس پہ کافی کام ہوتے ہوتے اب وہ سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک جو ہے نا وہ منظور ہو گئی ہے اور بن رہی ہے، اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے نا وہ میرے خیال میں نوٹیفکیشن دیکھ رہا تھا ڈی سی کو آیا ہوا ہے، بورڈ آف ڈائریکٹر بنائے اور سارا وہ سیٹ اپ بنائے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں اس آج کے جو پروگرام میں یہ چیز نظر آئی کہ مسائل بے شک ہر جگہ ہیں، لیکن امید یہ ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ جو انفراسٹرکچر اور روڈز کے مسائل ہیں یہ یقینی طور پر ٹھیک ہونا چاہیے۔ اتنا خوبصورت ایئرپورٹ جنہوں نے بڑی محبتوں سے محنتوں سے بنایا ہے، اور آج میاں نعیم جاوید صاحب نے ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں کی، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ان 2 سالوں میں پاکستان سیالکوٹ کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔